رضوان بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس کے لیے کچھ بتائیں اپنی پارٹنرشپ کے بارے میں عبداللہ کے ساتھ، اور آف کورس عبداللہ کا کیونکہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ تھا تو کیسی کمیونیکیشن آپ دونوں کی آپس میں چل رہی تھی، اور کس طریقے سے اس نے اس کو اتنا زبردست پارٹنرشپ میں بدلا اور ایک تاریخی پاکستان کو وکٹری ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس کی پہلی سینچری تو بعد کی بات ہے. جس طرح اننگز وہ کھیلا ہے سب کے سامنے ہے، کیونکہ اگر آپ کے بورڈ پہ 300 پلس لگاؤ اور آپ چیز کر رہے ہو تو کیونکہ ایز اے اوپنر آپ جب جاتے ہیں تو ایک بوجھ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ یار چیز کرنا ہو 300 پلس رنز. یہ اس کا الگ جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے، آپ کے پریشر ہوتا ہے آپ پہ، کیونکہ پچ جیسے بھی ہو یا یہ دس از رائٹ کے سپورٹنگ پچ تھا. مگر آپ کے پاس جب آپ بورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اندر یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک ٹائم ایسے آیا کہ میں نے عبداللہ کو یہ کہا کہ ہم نے بورڈ کو نہیں دینا نیکسٹ ٹائم. ہم اپنا پلان کرتے، کیونکہ پلان کرتے رہے 20 اوور تک الگ پلان تھا، پھر 30 پہ الگ پلان تھا، پھر 40 تک الگ پلان تھا. 20 تک ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ ہمارے پاس سب کو پتا ہے کہ بابر اعظم انفارچونیٹلی آؤٹ ہو گیا جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یار اب 20 تک ہمارا پلان تھا. تو یہی کمیونیکیشن کیلکولیٹنگ جو میں کرتا رہتا ہوں اللہ کی فضل سے وہی کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو شروع کے جو عبداللہ نے اننگز کو بلڈ کیا ہے، جس طرح شاٹ اس کے لگ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہوگی چیز کرنے میں. نو تھینک یو. راستے میں تھوڑا سا سگنل کا مسئلہ ہے. نہیں، آپ سے گلے ملیں گے انشاءاللہ، پہلی بار نہیں آپ سے. رضوان، آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں. میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے اندر پہلی سینچری آپ نے بنائی ہے، اور وہ بھی ایسے ٹف مومنٹ کے اندر جب 345 سے زائد رنز چیز کرنے تھے. تو کیا سوچ رہے تھے آپ جب آپ وکٹ کے اوپر گئے، جب بابر اعظم آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بنی، تو کس طرح سے آپ اننگز کو اپنی لے کر چلے ہیں؟ دیکھیے جواب تو آلریڈی میں دے چکا ہوں اس کا. اور پہلی سینچری کبھی آپ اس پلان کے ساتھ نہیں جاتے، کیونکہ جب آپ چیس کرتے ہیں ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اور میرے لیے تو ورلڈ کپ ہی پہلا او ڈی اے ورلڈ کپ ہے. اس سے پہلے تو میں کھیلا ہوں، فرسٹ ٹائم میں کھیلا ہوں او ڈی اے ورلڈ کپ میں. ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے پہلے T20 کھیلا ہوں، یہاں پہ تھوڑا ڈفرینس ہے. اور جو میرا بیٹنگ آرڈر ہے نمبر 4، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی کھیلنا پڑتا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھ لو میرے خیال سے کسی بھی دنیا کی کسی بھی ٹیم میں 4 نمبر کا جو پلیئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے، یا نمبر 3 یا نمبر 4. کیونکہ اس پلیئر کو ہر جو ہے نا ایک فاسٹ بولر کو بھی کھیلنا آنا چاہیے، اسپنر کو بھی کھیلنا چاہیے. کوشش ہوتی ہے ایسے پلیئر کے پاس ہر سارے شاٹس ہو، کیونکہ 10 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے اور 30 اوور کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ رول ہے اس پوزیشن پہ میرے لیے، چیلنجنگ ہے. مگر بہرحال الحمدللہ جس طرح اپنی اننگز کی بات کی ہے، اننگز کو بلڈ کیا اس ٹائم صرف اسی سوچ پہ، کیونکہ 2 وکٹیں گری ہو 300 پلس آپ چیز کر رہے ہو، تو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں چیز ہے یہ ہمارے لیے الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ اپنی اننگز کو اسی طرح کوشش کی ہے کہ اپنے کچھ سینئر سے سیکھا جس چیزوں کو، وہ یہی کیا کہ جب بھی چیز ہو تو کام رہنے کی کوشش کرنا. تو کوشش وہی کی کام رہنے کی، تو الحمدللہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جیت دے دی. Alright, so we'll take questions from here. پہلے ان سر کو دے دیجیے، پھر مظفر بھائی. ہیلو جی، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک. پہلے 2 وارم اپس ہار گئے، یس 2 لیگ جیت گئے، یس تو زبردست اچیومنٹ ہے. تو اب اتنا کانفیڈنس ہو گئے، اب 3rd میچ میں اب بھی شاید جیت جائیں. 3rd میچ آنے والا ہے احمد آباد میں، یہ ہوگا. دوسری بات، آپ ہیلتھ کیسی ہے؟ بہت آپ گر رہے تھے، پڑ رہے تھے، کرائمس تھے، بیک پین تھا بہت، ہمیں بھی درد ہو رہا تھا دیکھ کے. وہ مرد مجاہد کی طرح کھیلے آپ. آخری سوال یہ کہ 15 دن حیدرآباد میں رہے، الحمدللہ قیام رہا شہر حیدرآباد، شہر دکن حیدرآباد میں آپ کا قیام رہا 15 دن. ہمارے لیے باعث اعزاز و افتخار ہے کہ آپ لوگ آئے، یہاں رہے ہماری شہر میں، کھایا پیا بہت. کہاں کہاں گئے؟ 4 مینار دیکھا یا نہیں؟ سوال کی جواب اگر بھول گئے نا بتا دیجیے گا. 4 سوال ہو گئے میرے خیال سے. اچھا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وارم اپ ہم ہار گئے اور یہ جیت گئے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وارم اپ ہی تھا، تو وارم اپ کی طرح ہم نے وارم اپ ہی کی طرح کھیلنا ہے، کیونکہ کچھ ایکسپیریمنٹس، کچھ چیزیں ڈفرنٹ سب کے سامنے کہ شاہین شیپ نہیں کھیل رہا تھا، حارث نے کبھی بولنگ کی، کبھی نہیں کی، افتخار نے کی، کبھی نہیں کی، شاداب نے شروع کی نہیں کی. تو چیزیں کچھ ڈفرینٹ تھی وارم اپس میں. تو وارم اپ کو ایکسپیریمنٹ کی طرح ہم نے یوز ہی کیا ہے، تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نیدرلینڈ والا ہم نے جیت دی، پھر ابھی سری لنکا والا باغ نے جیت دی، جس کو سے مومنٹم بنا. کل اگلا میچ ہمارا سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے، مگر وہ بھی ایک پلان کے ساتھ آئیں گے، ہم بھی پلان کے ساتھ جائیں گے.
اور جہاں پہ آپ نے بات کی حیدرآباد کی, تو یقین کریں مجھے تو ایسے لگا کہ میں پنڈی میں میچ کھیل رہا ہوں. آج جس طرح کراؤڈ نے محبت دی ہے, اور مجھے صرف نہیں دی, پوری پاکستان ٹیم کو جس طرح محبت دی, بلکہ سری لنکا کو بھی سپورٹ کیا, کیونکہ مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ حیدرآباد کے جو کراؤڈ تھا آج, اس نے کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے, سری لنکا کو بھی سپورٹ کیا ہے, ہمیں بھی سپورٹ کیا, اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. میں تو جو یہاں کی کیوریٹر ہے, سب سے پہلے اس نے مجھے یہی کہا تھا, جب میں فرسٹ ٹائم جب میں گراؤنڈ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ رضوان اس گراؤنڈ میں آپ نے 200 کرنے ہی کرنے. تو میں آج بھی اس سے ملا ہوں, کیونکہ ان سے محبت تو بہت زیادہ ہوگی یہاں پہ لوگوں سے, مگر بہرحال کیا کہتے ہیں, ہم دعائیں کر سکتے ہیں, ہمیں بھی دعائیں ملنی چاہیے. رضوان بھائی بہت بڑی جیت ہے آپ کے لیے, یہ آپ کی دوسری جیت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 37 پہ آپ کے 2 وکٹ شروع کے چلے گئے, اس کے بعد جس طرح آپ نے ایک پرفارمنس دی اور ساتھ میں شفیق بھائی نے بھی دی, 176 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, اور بعد میں سعاد شکیل اور آپ کے درمیان قریباً 100 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آج آپ نے فخر کو ریسٹ دیا اور شفیق کو لے کے آئے, تو یہ پلان آپ کا بہت سکسیزفل رہا. اور کہیں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ چیزنگ میں ہمیشہ پریشر رہتا ہے, اگرچہ یہ بیٹنگ وکٹ تھی, لیکن پھر بھی اسی بولنگ یونٹ نے افریقہ کے خلاف 400 پلس رنز دیے ہے, تو کہیں نہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یار 350 کے قریب ٹارگیٹ ہے, تو اس بولنگ یونٹ کے خلاف ہم چیز کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال میرے خیال سے دیکھیں, عبداللہ شفیق کو لانا, فخر کو ریسٹ کرنا, یہ مینجمنٹ اور کپتان کا ہے, ہم رائے دے سکتے ہیں, ایز اے سینئر پلیئر ہم رائے دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے کہا ہے کہ اس ایسی ٹیم کے خلاف جہاں پہ ان پہ پریشر, مجھے تو بیسیکلی دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ لاسٹ 2 سال میں اگر ہمارے 300 پلس چیز ہے پاکستان میں, اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے ٹاپ 3 کا اہم کردار تھا. تو جب ہم جیسے گراؤنڈ پہنچے آج, تو ہمارے عبد الرحمان بھائی جو کوچ ہے, اس میں سے اس نے یہ کہا کہ رضوان یہ کہ مجھے 2-3 پلیئر اور بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پچ کافی بیٹنگ پچ لگ رہا ہے. اندر جب ہم بولنگ کر رہے تھے تو میرا خیال جب 33-32 اوور ہو گئے تھے اس ٹائم, تو میں نے نواز اور 2-3 پلیئر سے یہی کہا کہ یار اگر 340 پلس تک ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیسٹ ہے. اگر اس سے اوپر جائے گا تو اٹ مینس کہ ہم بولنگ تھوڑی سی خراب کر رہے ہیں. 340-50 تک کریں گے تو ہم نے بہت اچھا کم بیک کیا درمیان میں, ہمارے بولرز نے بہت بڑا کم بیک کیا اس سے, کیونکہ 340-50 ہم نے درمیان میں ڈیسائیڈ کر دیا تھا. اندر جیسے آئے تو سب کو پتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے علم میں مکی آرتھر کی آواز یہی ہوتی ہے, پازیٹیو وائبس ہوتی ہے. ہمارے بھی اندر جا کے ہمارے بھی سب نے یہ پازیٹیو وائبس تھے کہ یار ہم نے آسٹریلیا کے خلاف 340 پلس چیز کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو یہی چیزیں کچھ چلتی رہی 2 وکٹیں گری ہے, پریشر آیا, بہت بڑا پریشر آیا, مگر میرے خیال سے وہاں پہ جو اللہ پاک نے ہمارے ذہن میں ڈالا میرے عبداللہ شفیق ہے کہ یار یہ 20 اوور میں صرف 100 رنز پہ ہم ریسٹرکٹ ہو گیا, ہم نے 20 اوور میں صرف 100 کرنا کسی طریقے سے. تو پھر ان لوگوں نے اٹیک بھی کیا, اور ہم اسی پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سری لنکا کو ڈیپ لے جائے اور اس میں پریشر آ جائے. تو اسی پریشر کی جس پہ ہم نے کوشش کی اس میں وہ آ گئے تھے درمیان میں. پھر کوئی سوال تو آپ کو نہیں رہ گیا تھا؟ چار مینار تو ابھی نہیں گئے, وہ ناظم صاحب کا کوئی جگہ ہے وہاں پہ گئے تھے, وہ تو نہیں ہو کہاں پہ تھا. جی سر. رضوان بھائی پرسنلی آپ کے بیٹنگ کو لے کر ODIs میں پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کا فارم بہت اچھا رہا ہے, کیا چینج آیا, آپ کیا کس ایریاز پہ ورک کیے ہو جو اتنا ڈراسٹک شفٹ آیا آپ کے ODI بیٹنگ میں پچھلے 1-1.5 سال میں؟ دیکھیے کوئی خاص کام ایسا نہیں کیا ہے, کیونکہ مجھے آتا صرف ہارڈ ورک ہے بھائی, مجھے نہ کچھ پتہ ہے نہ کچھ آتا ہے, میں صرف ایک چیز جانتا ہوں وہ ہے ہارڈ ورک, محنت ہے بس. جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے میں اس کو جانتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے, کیونکہ جو ڈیمانڈ اللہ پاک کا مجھ سے ہے, کیونکہ میں یہ سمجھوں کہ ایز اے مسلمان کہ اللہ پاک میرا لیتا, یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والا, کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے. وہ انڈیا کے وراٹ کوہلی کا بھی ہے, وہ جو روٹ کا بھی ہے, وسٹی اسمتھ کا بھی, وہ کسی کا بھی ہے. اور وہ کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی میچ میں آپ دیکھ لیں ایک ایج لگتا ہے, اگر میرا پہلا ہی ایج آپ دیکھ لیں 3 رن جو ہے وہ فیلڈر کے اوپر سے گئے, وہ ایک سامنے بھی جا سکتا تھا اس کے ہاتھ میں. مگر میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں, جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ سے مختلف چیز ہے, وہ محنت ہے, وہ بہادری ہے, اور پھر ایک غور و فکر ایگزیکیوشن ہے جو صحیح ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ آپ کریں. باقی جو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈیفرنٹ کیا, ڈیفرنٹ کچھ نہیں کیا. جو میری چیزیں میرے بیٹنگ میں پہلے سے تھی, میرے خیال سے وہ مینجمنٹ کی طرف سے جو مجھے بیٹنگ آرڈر جو دیکھیں پہلے سے 6-7-8 پہ آتا تھا, شاید وہ چیزیں ایکسپوز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں پہ T20 میں کیا کہتے ہیں مصباح بھائی نے اس نے اوپن دیا ہے, میں یہاں کی مینجمنٹ ہے میں 4 نمبر دیا, شاید اس وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح میں کروں. میرے خیال سے میرے پاس تو یہی چیزیں تھی پہلے سے. رضوان بھائی آپ نے کراؤڈ کے بارے میں بات کیا, آپ 10-15 دن یہاں تھے حیدرآباد میں, تو وہ ایکسپیرینس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے, ہاسپٹیلٹی اور چیزوں کے بارے میں کیسا رہا ٹیم کا ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپیرینس؟ ہاسپٹیلٹی دیکھیں آپ لوگ سب نے بھی دیکھ لیا ہوگا, شاید کسی نہ کسی نے تو پکچرز لی ہوں گے نا ایئرپورٹ پہ جب آئے تھے, کہ نہیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھے.
جس طرح ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں ویلکم کیا ہمارے ایئرپورٹ میں، لاجواب تھا. کراؤڈ جس طرح آیا آج سب نے دیکھ لیا، جس طرح محبت سے آوازیں تھی، سارا کچھ تھا، لاجواب ہے. ہمیں تو یہی لگا، میں ابھی شروع میں بھی کہا کہ یار ہمیں تو ایسے لگا کہ شاید میں راول پنڈی کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. لاہور کیونکہ ہمارا بڑا ہے، وہ بہت آتا ہے وہاں، مگر آج ایسے لے کہ راول پنڈی کے گراؤنڈ میں ہم پاکستان، ہمارا میچ ہو رہا ہے پاکستان والا. تو یہ تو کراؤڈ کی طرف سے ہے چیزیں. باقی اگر کون سا سوال تھا میں بھول گیا ہوں، کوئی تھا اور سوال تھا کہ نہیں تھا؟ یس بڑے واضح ہوتا ہے. چلے نیکسٹ. Rizwan, congratulations on your win and on the 100. Behind the stumps, you saw another two hundreds from the two Sri Lankans, Kusal Mendis and Sadir Samaravikrama. A word on their performances on the 200 scored by the Sri Lankans. You said they performed well. Yeah, I'm just asking your opinion on those two hundreds. No. Look, the way they played it is outclass. You know that. But the pitch, you know, that is supporting pitch for us as a bowler also. When they go to batting, at that moment, we decided 340, 350 is if we restrict them there in that 340, 350, we're going to bowl very well. And you have seen him in the middle of other hours when Hassan Ali comes, Shaheen Shah come, and Haris Rauf. They bowled very well and they restricted them there in 340 around that. And we decided that time. But you must give him a clap to Mendes and Sadia. They played very well. But you know, we knew that the pitch was very good. And inshallah, if we restrict him 350 between that, we're going to chase him easily with the help of Allah Pak. So we already decided that one. So Rizwan, you were struggling with cramps and back pain throughout your innings. So most of the players you see, when you get cramps, they tend to go for shots. But you used to run. So how do you manage to recover so soon and get along with your normal game? I think I will give him credit at that time for our physio Cliffy. The way he gave me some magic, I don't know what is you call him, the cramp fix is a medicine. Now somewhere you know that I have somewhere a pain in my body, but somewhere I already told him in the presentation, like we have a 4-minute, you know that, and we use it at everywhere, brother. So this way, so Alhamdulillah, at the moment I am fine, but it sometimes comes, sometimes not comes. But I don't want to give him like go with the stupid start at that the moment, because you know the bowling of the Sri Lanka, they have a decent bowlers. If I give him the wicket at that moment, it's difficult for the new batsman. I have seen him because in my start of my career, because I was coming on 7 on 8 and that positions. If I give him wicket at that time, it's very difficult the other batsman. Yeah, we are luckily the way Iftikhar comes, they put him under pressure. These guys, they played impactful innings with Iftikhar, and Saud Shakil played in between that time. So I was lucky that time because they come and they perform very well that moment.